ناظرین السلام علیکم خواتین و حضرات، میں ہوں آپ کا میزبان سعد خان، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہو چکا ہوں پروگرام ہواؤں کے رخ کے ساتھ، اور آپ دیکھ رہے ہیں CP24/7۔ آج کے اس پروگرام میں ہمارے مہمان خصوصی کون ہوں گے؟ ڈیفینیٹلی ہماری کوشش ہوتی ہے کہ آپ کے حلقہ احباب سے، آپ کے حلقے کے نمائندوں کو اپنے پروگرام میں مدعو کر کے ان کے خیالات کے بارے میں جانا جائے۔ اینی ہاؤ، بہت ہی ہمارے محترم، بہت ہی گریٹ انسان جناب باری عبد الباری بڑیچ صاحب، سر آپ کو پروگرام میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، کیسے ہیں آپ؟ اللہ کا کرم۔ فرسٹ آف آل آپ کو پروگرام میں خوش آمدید، آپ کو بہت شکریہ کہ آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائیں۔ یہ میرے لیے جاننا اور حلقہ احباب کے لوگوں کا جاننا بہت ضروری ہے کہ الیکشن کی آمد ہے، اور ڈیفینیٹلی ہر پولیٹیکل پارٹی الیکشن کی تیاریوں میں مگن ہے، اور آپ بھی اس بار کانٹیسٹ کر رہے ہیں۔ آئی ریئلی وانٹ ٹو نو دیٹ کہ آپ اس بار الیکشن میں کیا مینیفیسٹو لے کے آئے ہیں اپنے حلقہ احباب کے لیے؟ دیکھو، بیسکلی آپ سب کو پتہ ہے کہ پاکستان تحریک انصاف یہ پاکستان کی بقا کی جنگ لڑ رہی ہے۔ اس حوالے سے ہمارے قائد عمران خان صاحب نے اپنی وہ سارا شاہانہ طرز زندگی جو گزارے تھے وہ اس ملک اور اس قوم کے لیے انہوں نے وقف کر دیے۔ تو وہی تسلسل آج پورے پاکستان کے ہر جوان، ہر بوڑھے، ہر ماں، ہر بہن کے سوچ میں پیدا ہوئی ہے۔ اس جذبے کے ساتھ آج جس طرح آپ نے خود بھی ذکر کی کہ پاکستان تحریک انصاف کے لیے انتہائی مشکل وقت ہے، کہ انہیں فارم سبمٹ کرنے کے لیے بھی نہیں چھوڑا جا رہا، لیکن پاکستان کے لیے اور اپنے ملک کے لیے، اپنے عوام کے لیے ہمارے جتنے بھی کینڈیڈیٹ ہیں، ہمارے پارٹی کے جتنے بھی ورکر ہیں، وہ صرف عوام کے اس حمایت کی وجہ سے، وہ اس جذبے کے تحت وہ آگے آ رہے ہیں اور وہ فائٹ کر رہے ہیں۔ اور انشاءاللہ العزیز ہمیں یہ امید ہے کہ کسی طرح بھی اگر یہ الیکشن ہوئے تو پاکستان تحریک انصاف واضح اکثریت سے کامیابی حاصل کرے گی اور پاکستان میں اپنی حکومت بنائے گی۔ عبد الباری صاحب، میں یہ جاننا چاہوں گا کہ اس وقت جو موجودہ صورتحال ہے، ہم دیکھ رہے ہیں کہ PTI کو جس طرح سے دیوار کے ساتھ لگایا جا رہا ہے ایک حساب سے، تو اس حوالے سے کیا حکمت عملی ہے اور اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے؟ یہ بالکل حقیقت ہے، اور یہ اس حقیقت کا واضح مثال جس طرح نواز شریف صاحب آئے ہیں پاکستان، جس طرح اس کو پروٹوکول دیا گیا ہے، ایک مجرم کو لایا گیا اور اس پروٹوکول کے تحت آج وہ بیٹھا ہوا ہے، خواب دیکھ رہا ہے وزیر اعظم بننے کا، اور ایک ملزم بھی نہیں ہے، ملزم ہے، اس پہ کچھ ثابت ہی نہیں ہے، وہ بیچارہ جیل میں ہے۔ اور آج 2 دن پہلے آپ نے شاہ محمود قریشی صاحب کو دیکھا کہ اس کو یہاں کا وزیر خارجہ بھی رہ چکے ہیں، بوڑھے انسان ہیں، اور اس نے پاکستان کے لیے اپنے کام کیے ہیں، اس طرح اس کو گھسیٹتا ہوا لے جاتا ہوا وہ پولیس والے آتے لے جاتے ہیں۔ تو یہ چاہتے ہیں کہ وہ قوتیں اس ملک پہ مسلط کیا جائے ان کو، جن کا پاکستان کے بننے میں نہیں بلکہ خدا نخواستہ پاکستان کو تباہ کرنے میں کردار ہے، ان لوگوں کو لایا جا رہا ہے۔ صحیح۔ اوکے فائن، عبد الباری صاحب، میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے یہ میرے لیے جاننا بھی بہت ضروری ہے، بہت ساری باتیں جاننا ضروری ہے۔ یہ بتائیے کہ آپ کی پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ کن حالات میں اور کب وابستگی ہوئی؟ میں 2012 میں پاکستان تحریک انصاف میں آیا، اور خان صاحب کا وہ ویژن کہ وہ اس ملک کو ایک قوم بنانے کے لیے جو جدوجہد اس نے کی، اور انشاءاللہ العزیز ہمیں امید ہے کہ ہم پاکستان تحریک انصاف کامیاب بھی ہوئی ہے اس جذبے کو، کہ وہ پہلی دفعہ خان صاحب کی قیادت میں پاکستان تحریک انصاف نے اس قوم کو جو مختلف ناموں میں پہ لوگوں نے بانٹا ہوا تھا، مذہب کے نام پہ، قوم پرستی کے نام پہ، تو واحد خان صاحب تھے اور اس کی قیادت تھی جنہوں نے قوم پرستوں کو دوسرے معنوں میں شکست دی، اور وہ نفرت، وہ تعصب جو فرقہ پرستی میں تھا، وہ بھی ختم ہوا ہے۔ تو یہ خان صاحب کا پاکستان کے لیے ایک بہت بڑا تحفہ ہے کہ یہاں پہ ان قوتوں کو جو دوسرے ملک کے ایجنسیاں لے لو، دوسرے اسرائیل کے ایجنسیاں لے لو،
وہ قوتیں جو پاکستان کو خراب کرنا چاہتے تھے ان قوتوں کو وہ شکست ہوئی ہے کہ انہوں نے مذہب پرستی کے حوالے سے، فرقہ پرستی کے حوالے سے، قوم پرستی کے حوالے سے جو نعرے تھے وہ آج ختم ہونے لگے ہیں، اور انشاءاللہ اگر پاکستان تحریک انصاف دوبارہ اقتدار میں آتی ہے تو ان سوچ کو، ان فکر کو، ان قوتوں کو انشاءاللہ واضح شکست ہوگی۔ اچھا، ویسے کیا سمجھتے ہیں ان حالات میں بلوچستان سے پی ٹی آئی کتنی نشستیں جیت جائیں گی؟ اندازاً بتا دیں ویسی۔ تو انشاءاللہ آج اگر ہمیں اس طرح سے جس طرح روکا جا رہا ہے، جس طرح مشکلات پیدا کیا جا رہا ہے، اس سے ہٹ کر کے اگر اس طرح حالات بھی رہے تب بھی انشاءاللہ العزیز ہمیں یہ واضح وہ ہے کہ ہم بہت سے ایسے سیٹوں پہ آئیں گے جو لوگوں کے لیے بالکل ایک نیا چیز ہوگا۔ اچھا عبد الباری بڑش صاحب، ابھی جیسے ہم دیکھ رہے ہیں کہ اسپیشلی پی ٹی آئی جو ہے وہ بالکل ٹارگٹ پہ ہے، اور جس طرح ایک پولیٹیکل پارٹی کو الیکشن میں اپنی کمپیننگ کی اجازت ہوتی ہے اور پارٹیسپیٹ کرتے ہیں، اس طرح کی انڈیپینڈنس نہیں حاصل ہوئی، اس طرح کا گراؤنڈ پلینگ گراؤنڈ جو ہے نہیں پرووائڈ کیا گیا ہے، اور جبری طور پر وہ جیسے کاغذات بھی مسترد ہو گئے، کاغذات بھی کچھ چھینے جا رہے تھے نامنیز کے دنوں میں۔ تو ایسے حالات میں آپ کو کیا لگتا ہے کہ پی ٹی آئی حکومت بنانے میں کامیاب ہو جائے گی؟ میں نشستوں کی بات کر رہا تھا، بٹ یو تھنک دیٹ کہ بلوچستان میں پی ٹی آئی اپنی گورنمنٹ بنا لے گی؟ بالکل ہمیں امید ہے، کیونکہ پاکستان تحریک انصاف صرف پارٹی کی سیاست آج نہیں کر رہا، صرف اپنے ورکر کی سیاست نہیں کر رہا۔ پاکستان تحریک انصاف پاکستان کی جنگ لڑ رہا ہے، اور اس جنگ میں، اس جدوجہد میں پورے پاکستان کے عوام ہمارے ساتھ ہیں۔ ہمیں ہر موقع پہ ہمارے پارٹی ورکر سے ہٹ کر کے لوگوں نے ایک حوصلہ دیا ہے، ہمت دی ہے، ہمارے صفوں میں آئے ہیں۔ ہمیں آگے لے جانے میں ان کا ایک اہم کردار ہے، عام لوگوں کا، ان جوانوں کا، ان ماؤں کا، ان بہنوں کا جنہیں ظاہری طور پہ تو وہ پارٹی تحریک انصاف کے ساتھ شاید ورکر نہ ہو، لیکن پاکستان کے خاطر وہ پاکستان تحریک انصاف کا ساتھ دے رہے ہیں، اور انشاءاللہ العزیز پاکستان تحریک انصاف ان کی ہمت سے ایک بہت بڑا رول پلے کرے گا، اور پاکستان میں ایک بہت بڑی تعداد میں جتنے بھی سروے آج اگر دیکھا جائے تو کم سے کم سروے بھی اگر تحریک انصاف کے حوالے سے آتا ہے تو 70% سے زیادہ سروے، جو بھی سروے آیا ہے وہ تحریک میں سمجھ گیا انصاف۔ آپ کی بات، آپ یہ کہنا چاہ رہے ہیں کہ جیسے سائلنٹ لسنر ہوتے ہیں ویسے ہی سائلنٹ ووٹرز ہیں آپ کے، اور مولانا عبد الشیرانی صاحب کی جو جماعت تھی وہ اب پی ٹی آئی میں ضم ہو چکی ہے، تو اس سے میرے خیال سے پی ٹی آئی کچھ مستحکم ہوئی ہے، کچھ پاور میں آئے گی بلوچستان میں۔ بالکل ہوتی ہے۔ شیرانی صاحب ایک بہت بڑے عالم ہے، اور یہاں پہ بلوچستان میں اس کے سیاسی حوالے سے ایک بہت بڑا کردار رہا ہے، تو اس کے شخصیت، ایسے شخصیت سے آنا اور ان سے ہمارا اتحاد ہونا اور مل کے الیکشن لڑنا، وہ بہتر طریقے سے ہماری رہنمائی کر سکتے ہیں، اور ہمارے لیے وہ بہت بہتر ثابت ہوگا۔ اچھا عبد الباری صاحب، یہ بھی بتا دیجیے گا کہ کائنڈلی اس وقت چونکہ خان صاحب جو ہیں وہ خود قید میں ہیں، پارٹی کے جو بڑے معاملات ہیں، ٹکٹ کی تقسیم، یہ سارے معاملات کون ڈیل کر رہا ہے؟ اور اگر یہ معاملات جو ڈیل کر رہا ہے تو پارٹی کے کارکنان اور رہنما اس پارٹی کی ٹکٹ تقسیم سے مطمئن نظر آتے ہیں؟ بالکل، کارکنان جتنے بھی ہیں وہ اپنے لیے نہیں بلکہ اس ملک کے لیے وہ فائٹ کر رہے ہیں، اور پارٹی کا اپنا ایک میکنزم انہوں نے بنایا ہوا ہے خان کے ساتھ، کہ وہ اس طریقے پہ اپنا چینل ان کا چلے گا۔ جس کو بھی کینڈیڈیٹ بنایا گیا تو انشاءاللہ پوری پارٹی اس سے متفق ہے، اور سارے اس کو مانیں گے، اور ہم نے ایک سمجھو جہاد کی طرح یہ الیکشن لڑنا ہے، کیونکہ یہ الیکشن ہمارے لیے نہیں ہے، مخصوص لوگوں کے لیے نہیں ہے، صرف پارٹی کے لیے نہیں ہے۔ میں نے پہلے بھی بتایا کہ یہ پاکستان کے لیے، پاکستان کے بقا کے لیے۔ چلیں، مجھے باقی باتیں تو ہوتی رہیں گی، مجھے یہ بتا دیجئے کہ 2018 کے الیکشن آپ سمجھتے ہیں کہ صاف شفاف ہوئے ہیں، اور پھر یہ الیکشن 2024 کے آپ سمجھتے ہیں کہ یہ بھی شفاف ہوں گے؟ دیکھو، پاکستان میں جتنے بھی الیکشن ہوئے ہیں اس پہ سوالیہ نشان ہے،
لیکن اگر جتنے پرانے الیکشنوں میں اگر دیکھا جائے ایک حد تک جو شفاف ہوئے ہیں، ایک حد تک میں بتا رہا ہوں کہ وہ 2018 کے الیکشن ہے۔ اس دفعہ ہم امید کرتے ہیں اللہ کرے کہ بہتر ہو، صاف شفاف الیکشن ہو، کیونکہ اگر صاف شفاف الیکشن ہوئیں گے تو ہمیں یہ امید ہے اور انشاءاللہ یہ ہمارا دعویٰ ہے اور کر کے دکھائیں گے کہ پاکستان تحریک انصاف 70% سے زیادہ سیٹیں جیت کے دکھائیں گے۔ باری عبدالبڑیچ صاحب جو ہیں 2018 کے الیکشن میں سیکنڈ لیڈنگ کانٹیسٹنٹ تھے الیکشن میں، اور اس بار آپ کو کیا لگتا ہے کون ہے آپ کے اپوننٹ میں، کون جیت سکتا ہے؟ دیکھو میں واضح کرتا چلوں کہ اس دور میں جو آج ہم جس پوزیشن پہ ہیں، پاکستان تحریک انصاف کے قریب کوئی بھی پولیٹیکل پارٹی نہیں ہے، کوئی پولیٹیکل پارٹی کی میں بات نہیں کرتا، کوئی انڈیپینڈنٹ بھی نہیں ہے، کوئی بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی نہیں ہے۔ یہ اگر فری فیئر الیکشن ہو جی ہاں، پورے پاکستان کی طرح، خاص کر کے پنجاب کے پی کے اور بلوچستان میں، سندھ میں بھی ایک بہت اچھی تعداد میں انشاءاللہ ہمارے لوگ آئیں گے، اس حوالے سے 70% آج بھی ہمارا حلقے کا بھی اگر کوئی سروے کیا جائے تو بلوچستان میں بھی ہمارے حلقے میں بھی 70% سے زیادہ لوگ پی ٹی آئی کو ووٹ دینا چاہ رہے ہیں۔ بڑی بات ہے، بہت بڑی بات ہے۔ اور ان دی اینڈ آپ دیکھنے والوں کو، دیکھتی آنکھوں کو، سنتی سماعتوں کو کیا پیغام دینا چاہیں گے؟ پیغام صرف میں اتنا ہی دوں گا کہ الیکشن آنے والے ہیں، ہر بندہ وہ ووٹ والے دن 8 تاریخ کو نکلے اور اپنے ضمیر کے مطابق ووٹ دے، جس کو بہتر سمجھتے ہیں، جس پارٹی کو، جس کینڈیڈیٹ کو کہ وہ ان کے مستقبل کے لیے لڑ سکتا ہے، فائٹ کر سکتا ہے، جدوجہد کر سکتا ہے، تو وہ ووٹ آپ نے ضرور اس کو دیں۔ آپ کا بہت شکریہ عبدالباری بڑیچ صاحب کہ آپ نے اپنا قیمتی ٹائم دیا۔ اوکے خواتین و حضرات، یہ تھے ہمارے ساتھ باری عبدالبڑیچ صاحب، اور ان کے خیالات، ان کی باتیں آپ نے سنی، اور ہوپ فلی آپ کے لیے آسان ہو گیا ہوگا کہ آپ نے ووٹ کس پولیٹیکل پارٹی کو ایکچولی ووٹ کرنا ہے۔ تو انشاءاللہ پھر نیکسٹ پروگرام میں آپ سے ملاقات ہوگی، سیم پلیس، ایک نئے مہمان کے ساتھ۔ تب تک کے لیے مجھے دیجیے اجازت۔ یو آر واچنگ CP 24/7